افسانہ نگاری کے فن سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ سید صفی مرتضیٰ نے اپنی کتاب اصناف ادب کا ارتقاء میں مختصر افسانہ کی تعریف یوں بیان کی ہے: قصہ کی ایک شکل مختصر افسانہ ہے۔ ناول اور افسانے میں فرق یہ ہے کہ ناول میں کسی کردار کی زندگی پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور مختصر افسانے میں زندگی کا صرف ایک رخ، مزاج کا ایک پہلو اجاگر کیا جاتا ہے۔ افسانوی ادب کے متعلق احتشام حسین لکھتے ہیں: جدید افسانوی ادب کی مصوری اور تنقید کرتا ہے۔ جدید افسانوی ادب کی مصوری اور تنقید کرتا ہے۔ حیات انسانی کی اہم ترین گتھیاں سلجھائی جاتی ہیں۔ نفسیات کے پیچیدہ حل اس میں ہوتے ہیں۔ امنگوں اور خواہشوں کے تصادم اور متصادم طوفان یہیں اٹھتے اور ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انسان جو کچھ ہے وہ نہیں نظر آتا ہے۔ اس کی انفرادیت اجتماعیت سے ٹکر لے کر کسی طرح اس پر فتح پاتی ہے یا پاش ہو جاتی ہے۔ سیاسی اور اقتصادی مسائل انسانی رابطہ کے ساتھ انسانوں میں قابل فہم بن جاتے ہیں۔ سماج کے حسن اور غلاظت پر ناقدانہ نگاہ ڈال کر ان میں صحت مندی اور بیماری کے اجزا تلاش کیے جاتے ہیں۔ وقار عظیم افسانے کی مقبولیت کے اسباب لکھتے ہیں۔ اس میں ناول، ڈرامہ، شاعری اور فنون لطیفہ کی خصوصیات موجود ہیں۔ اس کے پڑھنے میں اتنا کم وقت صرف ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے تھکے ہوئے دماغ کے لیے اسے بہتر دلچسپی سمجھتا ہے۔ موجودہ زمانے کے رسالوں نے اسے زیادہ ترقی دی ہے۔ سائنس کی ترقی کے ساتھ اس میں بھی رفتہ رفتہ سائنس کی روح داخل ہوتی جا رہی ہے۔ افسانہ کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ سرخی: افسانہ کی سرخی دلکش اور جاذب توجہ ہونی چاہیے۔ سرخی افسانے پر چھائی ہوئی نہ زیادہ واضح ہو کہ سرخی پڑھتے ہی افسانہ سمجھ میں آ جائے، اور نہ ایسی مبہم ہو کہ افسانے سے کوئی تعلق نہ رکھتی ہو، جہاں تک ممکن ہو پڑھنے والے کو حیرت میں رکھے۔ پلاٹ سادہ ہونا چاہیے، مقصد ایک ہونا چاہیے، ایک ہی اثر دل میں پیدا کرے، ایک ہی مقام اور مختصر سے مختصر بات میں ختم ہونا چاہیے۔ کردار کا عمل ہر قدم پر نمایاں ہو، جس کے اظہار کے لیے افسانہ لکھا گیا ہے۔ پلاٹ میں محل عروج کا ہے۔ کلائمیکس: یہ وہ موقع ہے جہاں واقعہ اپنی بلندی کو پہنچ جاتا ہے اور پڑھنے والا اس میں اس درجہ محو ہو جاتا ہے کہ اس کی دنیا صرف افسانہ رہ جاتی ہے۔ کردار فطری ہونا چاہیے۔ افسانہ میں حتی الامکان کرداروں کی تعداد کم ہونی چاہیے۔ کردار واضح اور دلکش ہو۔ کرداروں کے نام خیال آفریں ہو۔ مقامی رنگ: افسانہ کا تعلق جس ماحول سے ہو اس میں رنگ پیدا کرنا ضروری ہے تاکہ افسانہ حقیقت سے قریب ہو جائے۔ اسی ماحول کی زبان کا استعمال ہونا چاہیے۔ مکالمہ: کردار کے ارتقاء کے لیے مکالمہ مددگار ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ مؤثر، مختصر اور واضح ہو۔ کرداروں کے الفاظ ان کے دل کی آوازیں ہوں۔ مکالموں کی زبان فطری ہونی چاہیے۔ افسانہ کی فنی خصوصیات: افسانہ کے نئے مزاج کو سمجھنے کے لیے جوگندر پال لکھتے ہیں: افسانے کے متعلق بعض نقاد شکایت کرتے ہیں کہ آج کی کہانی شکل و صورت سے کہانی نہیں لگتی۔ آپ کا زمانہ چہرہ دیکھ کر آدمی کی قدر و منزلت کرتا تھا۔ آج کے لوگ بے چہرگی کے شکار ہیں۔ پہلے عنوان پہلے ہی سے موجود ہوتے تھے اور ان عنوانات پر کہانیاں لکھی جاتی تھیں۔
آج کہانیاں لکھنے کے بعد کہانی کار کو عنوان کی تلاش ہوتی ہے۔ موجودہ کہانی کی شکل و صورت سے انہی لوگوں کی کنفیوژن پیش آتا ہے جو کہانی کے کرداروں کو اپنے طور پر جینے بسنے کے جمہوری حقوق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کردار بس جوتے ہوئے گھوڑے ہیں کہ کہانی کار جدھر لگام جھٹک دے ان کا رخ اسی سمت مڑ جائے۔ سچی کہانیوں کے کردار اپنی اپنی زندگی کے تجربوں کی روشنی میں اپنا نظریہ حیات خود آپ مرتب کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کہانی کے طور پر کوئی سچی بات سنا دی جاتی تو اعتراض ہوتا تھا، بھائی یہ کوئی کہانی تھوڑے ہی ہے، یہ تو روزمرہ کی بات ہے۔ جب لوگ سچے تھے تو کہانی کے جھوٹ سے جی بھر لیا کرتے تھے، پھر جھوٹ عام ہونے لگا تو لوگوں نے کہانی سے اپنی حقیقت پسندی کی تسکین کر لینا چاہیے۔ ادب اگر واقعی زندگی کا آئینہ ہے تو اس میں جا بجا کہاوتوں کی تختیاں پڑھنے کی بجائے زندگی کی جھلک پا لینے کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ دور نہ جانے کہاں بہ گیا جب لوگوں نے سچ مچ کی زندگی کو بھی جھوٹ موٹ کہانی بنا کے رکھا تھا۔ زندگی کیا تھی؟ کوئی کہانی تھی، مگر آج ہم نے اس طرح کی کہانی کو زندگی سے خارج کر دیا ہے۔ ہر افسانے کے دو تخلیق کار ہوتے ہیں، ایک افسانہ نگار اور دوسرا افسانہ نگار کا زمانہ۔ ہر شخص بیک وقت اپنی ذات بھی ہے اور ساری لائف میموری کا مظہر بھی۔ نیچر کی کہانی کا جواز جو ازل تا ابد پھیلا ہوا ہے، نیچر کی کہانی کا جو ازل تا ابد پھیلا ہوا ہے، زندگی کی حقیقت اس کے قابل یقین واقعات سے بھی رونما ہوتی ہے، ورنہ صرف قابل یقین واقعات سے زندگی پر ایسی گڑیا کا گمان ہونے لگے جسے محض حرکات کے لیے چابی دی گئی۔ ایک ہی ذات اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود بذات خود کہانی کے اسباب مہیا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے افسانے کے فن پر چند الفاظ، اسے غور سے سنیں اور پھر اپنے مغز میں اتارنے کی کوشش کریں۔